اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کا حکم 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں صادر فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ابدی، لا فانی اور لا ثانی ذات ہے، جو بے مثل و بے مثال اور بے غرض و بے نیاز ہے۔ سب محتاج ہیں اس ذات کے، وہ کسی کی محتاج ذات نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کریم کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس عمل میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں یصلون کا کلمہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے درود بھیجتے ہیں۔ چونکہ یہ کلمہ فعل مضارع ہے، اس لیے یہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتوں کی جانب سے درود بھیجنے کا عمل ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، یعنی یہ عمل تا قیامت جاری رہے گا اور ما بعد قیامت بھی جاری رہے گا۔ یہ آیات طیبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ حصہ، یہ جملہ جو ہے یہ خبریہ ہے، کیونکہ اس میں 2 باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اللہ کریم علیہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک درود بھیجتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ یہ حصہ جملہ انشائیہ یا حکمیہ ہے، کیونکہ اس میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہا کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ والو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیت مبارکہ میں سلام کے ساتھ خوب کا لفظ استعمال کیا ہے، درود کے ساتھ یہ لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ آیت مقدسہ میں درود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نسبت، یہ رفعت، یہ عظمت ہی حقیقت میں درود پاک کے بارے میں تاکید ہے کہ اسے خوب پڑھا جائے۔ گرامر کے لحاظ سے سلمو کے ساتھ مفعول مطلق تسلیمہ برائے تاکید ہے، جس کا معنی خوب کیا گیا ہے، جو یصلون کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ والو، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان بزرگ و برتر ذات پر یہ درود بھیجنے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جو پر جلال بھی ہے اور لا زوال بھی ہے اور با کمال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ قلم اس دائمی و ابدی اعزاز کی رفعت کو چھونے سے قاصر ہے۔ جناب سرور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جو ان کو یہ امتیاز ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ امتیاز، یہ مقام، یہ سعادت حاصل ہونے پر جتنا بھی اظہار شکر، جتنا بھی اظہار مسرت کیا جائے کم ہے۔ امام ابن المنذر نے حضرت ابن جریح سے روایت کیا کہ لوگ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں ایک عبرتناک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن محمد بن عمیر الیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں صنعاء میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا
کہ یہ اس شخص کی آواز بہت اچھی ہے، یہ جو جس کے گرد لوگ جمع ہیں، اس شخص کی آواز بہت اچھی تھی، یہ رمضان المبارک میں ہمیں نماز پڑھاتا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب یہ اس آیت پر پہنچا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس نے یصلون علی النبی کی بجائے یصلون علی العلی النبی پڑھا، جس کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت علی پر درود پڑھتے ہیں جو کہ نبی ہیں۔ یہ شخص اس آیت کو پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، برس جزام کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اپاہج ہو گیا۔ اللہ والو، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے دوران تشہد میں حضور علیہ السلام پر سلام اور ان الفاظ میں جن الفاظ میں جو سلام پڑھا ہے وہ ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت درود یعنی کہ آیت درود کے بارے میں حکم آیا، یہ آیت نازل ہوئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جان لیا، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ نماز میں جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس کو مکمل آپ نے پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں حضور علیہ السلام پر جو درود پاک بھیجنے کا حکم ہے، یہ درود کا ہی حکم نہیں ہے بلکہ سلام بھی ساتھ بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ جو شخص حضور علیہ السلام پر صرف درود بھیجتا ہے اور سلام نہیں بھیجتا، وہ حکم الہی کی مکمل تعمیل دانستہ طور پہ نہیں کرتا یا اس تعمیل سے دانستہ طور پہ انحراف کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے جو آدمی قرآن کے احکام کو نہیں مانتا وہ دراصل قرآن پر ایمان نہیں لایا، لہذا اللہ پاک کے حکم کی مکمل تعمیل یہ ہے کہ درود کے ساتھ سلام بھی بھیجا جائے۔ اللہ والو، حضرت سیدنا ابراہیم نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ علیہ السلام کو اپنے سے کچھ منقبض یعنی کہ ناخوش اور ناراض پایا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر آپ علیہ السلام کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور عرض کی اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حدیث پاک کے خدمت گاروں میں ہوں، اہل سنت سے ہوں، مسافر بھی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا معمول بن گیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے اور پڑھنے لگا۔ اللہ والو، اس آیت مقدسہ کا غور طلب پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں درود و سلام کے الفاظ، وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں ہے، لہٰذا درود و سلام بھیجنے کے حکم کی تعمیل بھی یعنی جو ہے وہ لہٰذا درود و سلام بھیجنے کے حکم کی تعمیل کسی بھی الفاظ، کسی بھی وقت اور کسی بھی تعداد میں کی جا سکتی ہے۔ نہ مخصوص الفاظ کی شرط ہے، نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ تعداد کی بندش ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اس لیے آپ پر جتنا بھی درود و سلام بھیجا جائے کم ہے۔ اللہ والیو، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حکم کی تعمیل کا انداز نہایت دل پذیر اور نہایت دل نشین ہے۔ وہ اس طرح کہ درود و سلام بھیجنے والا اس حکم کو التجا و التماس کے ساتھ اپنے مالک حقیقی اللہ پاک اللہ رحمان الرحیم کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی خود درود و سلام بھیجنے کی بجائے اللہ پاک سے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی التجا کرتا ہے، جیسے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، کہ اے اللہ پاک تو خود نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلامتی بھیج۔ اس التماس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر بندہ جو ہے وہ درود بھیجنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، درود و سلام بھیجنے کا جو انسان ہے وہ حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان علم کے لحاظ سے نامکمل اور عمل کے لحاظ سے ناتواں ہے،
زندگی کے سفر میں لغزشیں اس کے ساتھ سایہ کی طرح چمٹی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کے مطابق درود پاک بھیج سکے۔ وہ ہستی جو اللہ رب العزت کی محبوب ہے، نبیوں کی سردار اور رحمت للعالمین ہے، اس ہستی کے شایان شان درود بھیجنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ اپنی کم علمی اور کم مائگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی عظیم و برتر بارگاہ میں استدعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے اللہ تو حبیب علیہ السلام پر، میرے حبیب علیہ السلام پر، اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر درود یعنی رحمت اور ایسا سلام یعنی کہ ایسی سلامتی بھیج جو ان کے شان کے لائق ہے۔ اللہ والو، حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجنے کا واضح حکم موجود ہے، جس کی تعمیل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات علی شان پر کثرت سے درود و سلام بھیجے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو درود پاک کا حکم ہمارے لیے آیا، اللہ پاک ہمیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ دن رات صبح و شام ہر حالت میں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور ہمیں اس عمل پر استقامت عطا فرمائے۔